فلاں چور یہ چور نواز شریف چور پیپل پارٹی چور. اگر عمران خان میں اتنی ہمت اور جرت ہے وہ صرف 2 جماعتوں کو ٹارگٹ کر, جس طرح اس نے آئین کو روندا, میں نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں ڈکٹیٹروں کو بھی اس طرح آئین کو رونتے نہیں دیکھا جس طرح عمران خان نے روندا. آج بھی میں صبح نماز کے بعد آتا ہوں, میں ڈیرے پہ بیٹھتا ہوں, میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں, جو توفیق اللہ مجھے دیتے ہیں میں خدمت کرتا ہوں. بھئی یہ مجھے وراثت میں مجھے اللہ نے دی. کرکٹ لائف سے لے کر آج تک دنیا کا سب سے عیاش ترین شخص یہ ہے, دنیا کی سب سے زیادہ عیاشی اس نے کی. آپ نے تہذیب کو تباہ کر دیا, کلچر کو تباہ کر دیا, ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آپ نے سٹیجوں پر لا کر ڈانس ناچ گانے, آپ نے کیا کلچر دیا ہے اس کو. اور گندا کلچر آپ دے دیں, بد تہذیبی آپ دے دیں, اور آپ دوسری جماعتوں کو آپ پھر نواز شریف جیسی شخصیت کو چور ڈاکو کہیں. عمران کا نام لینا بھی میں کم از کم اپنی ذات کے اعتبار سے تو گناہ سمجھتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان مسلم لیگ نون چودھری عابد رضا کوٹلا, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پہلے تو بہت آپ کو مبارک کہ جو آپ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے گئے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں کامیابی دیا. کس نظر سے یہ سب دیکھتے ہیں؟ طریقی عدم اعتماد کی کامیابی ہے نا, یہ میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی نہیں بلکہ پاکستان کے اندر تمام سیاسی و جمہوری جماعتوں کی ایک جدوجہد ہے جو ایک عرصہ دراز سے اس ملک کے اندر جمہوریت کی بالادستی کے لیے جاری رہی. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ 2018 کے اندر جس طرح عمران خان کو ایک پالش کر کے ایک مسلط کیا گیا اس ملک کے, ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے تو اسے گھر جانا چاہیے. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر عمران خان کو اس قوم پر مسلط کیا, اور بالآخر پھر جب سب نے اس کی ناکامیاں سب پر عیاں ہوئیں اور ہمارا موقف درست تسلیم کیا گیا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ نالائق اور نااہل ہے, اور یہ عمران ایک لوکل سازش نہیں بلکہ ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت پاکستانی عوام اور اس کے نظام پر مسلط کیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ان جمہوری جماعتوں کی کامیابی ہے. پھر دیکھا کہ جو جمہوریت کے دعوے دار تھا, جو یہ کہتا تھا قوم کو کہ میں سائیکل پہ آؤں گا, میں پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دوں گا, یہ دیکھیں یہ گولڈن کے یہ گولڈ لگے باتھ روم. بھائی یہ سرکار, یہ کسی پرائم منسٹر کی پراپرٹی نہیں ہوتی, یہ قومی ایسٹ ہوتے ہیں جو ہر منتخب نمائندے نے اس میں ان ایسٹ کو قوم اور ملت کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب ان ساری چیزوں کا بے دریغ استعمال کرنے کے باوجود, انتقام کے باوجود ہم نے 4.25 سال سفر کیا اور بالآخر تمام سیاسی جمہوری جماعتوں نے الحمدللہ ایک ایفرٹ کے ذریعے متحدہ اپوزیشن نے محنت کر کے عمران خان کو نکالا. تو پھر نکلتے وقت بھی جو اس نے آئین کی پامالی کی, جس طرح اس نے آئین کو روندا, شاید میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, میں نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں ڈکٹیٹروں کو بھی اس طرح آئین کو رونتے نہیں دیکھا جس طرح عمران خان نے روندا. تو یہ مجموعی طور پہ پوری قوم کی کامیابی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب یا عمران خان صاحب کی شخصیت میں کیا فرق دیکھا ہے؟ دیکھیے جی, پہلے میں ایک تو بات واضح کرنا چاہتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا. میں بہت خاکسار, بہت چھوٹا آدمی ہوں. میں تو اس قابل نہیں تھا کہ میں کوئی اتنا بڑا کارنامہ سر انجام کروں. میں نے تو صرف اپنے والد محترم سے اس گھر سے خدمت کرنا سیکھا, اور الحمدللہ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسی مشن پہ کاربند ہوں. ہم نے اس گھر میں بڑی مشکلات دیکھی, تکلیفیں دیکھیں, بچپن سے لے کر ہم نے ناانصافیوں کی انتہا دیکھی اس معاشرے میں اپنے ساتھ. ذاتی طور پر اس سارے سیاسی جمہوری نظام کے میں اس گھر میں کیونکہ ایک سیاسی کارکن تھا, تو میں ذہنی طور پہ پاکستان کے سیاسی جمہوری نظام کو پسند نہیں کرتا تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ شاید ساری چیزیں جو ہے نا وہ بس مسلط شدہ ہیں اور حکمران کچھ کر نہیں پا رہے. لیکن جب میں سیاست میں عملی طور پر آیا اور میں نے عملی پارلیمنٹ کی جب سیاست دیکھی, جدوجہد کی, تو پھر مجھے ایک نتیجہ حاصل ہوا کہ آپ قائد اعظم کا حال دیکھ لیں, آپ گورنر جنرل کا حال دیکھ لیں کہ ان کی گاڑی کو پیٹرول شہر فیصل پہ ان کی موت واقع ہوئی, آج تک کوئی کمیشن نہیں بنا. آپ نے پاکستان کے پارٹیشن سے لے کر آج تک کے معاملات کو دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی سیاسی نظام, کوئی سیاسی شخصیت اس ملک میں اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکی. تمام لوگ, چاہے وہ لیاقت علی خان ہو, حسین سہروردی ہو, فاطمہ جناح ہو, ذوالفقار علی بھٹو, جنیجو صاحب ہوں, ہر ایک اس ملک کا سیاسی رہنما رسوا کیا گیا, اس کی تذلیل کی گئی, ان پر الزامات کی بچھاڑ لگائی گئی. یہ نہیں کہ میں مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہوں, میں مسلم لیگ نون سے میری وابستگی ہے,
اس سے پہلے میں ایک مسلمان ہوں اور اس سے پہلے پھر اس کے بعد ایک پاکستانی ہوں. یقین کریے کہ میرا دل دکھتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں ان اپنے نوجوانوں کو, ان اپنے بچوں کو, ان بڑوں کو جو یورپ میں بیٹھے ہیں, یا وہ الزام کہ یہ فلاں چور, یہ چور. میرے بھائی سیاست کی ہسٹری پڑھیں, خدا را میری یہ گزارش ہے کہ پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ پڑھیں, پھر یہ دیکھیں کہ یہاں ڈکٹیٹرشپیں کتنی رہیں, سیاسی جمہوری نظام کتنے دیر چلے, کس طرح ان کو رسوا کر کے نکالا گیا. اگر عمران خان میں اتنی ہمت اور جرت ہے, وہ صرف 2 جماعتوں کو ٹارگٹ کر, نواز شریف چور, پیپل پارٹی چور. نواز شریف کیونکہ پاکستان کی 2 یہ ڈیموکریٹ جماعتیں تھیں, دائیں بازو اور بائیں بازو کی, انہیں ہمیشہ کریش کیا گیا, ہمیشہ توڑا گیا. آپ دیکھ رہے ذوالفقار بھٹو کی پوری خاندان کو, فیملی کو مار دیا گیا, پھر بھی پیپل پارٹی نے اپنی جدوجہد کا سفر جاری رکھا. آپ نے دیکھے نواز شریف 84 میں سیاست میں آئے, اس سے پہلے وہ ایک اچھے بزنس مین گھرانے سے تعلق تھا. آج آپ جتنے ان پر الزامات لگاتے ہیں, صرف اس وجہ سے لگاتے ہیں نا, انہوں نے لنڈن میں فلیٹ کیوں لیا, انہوں نے فلاں رہائش کیوں بنائی. بھائی میرا دیکھیے سٹائل, یہ مجھے ڈیرا وراثت میں ملا ہے, تو میں اپنی وراثت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں. آج بھی میں صبح نماز کے بعد آتا ہوں, میں ڈیرے پہ بیٹھتا ہوں, میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں, جو توفیق اللہ مجھے دیتے ہیں میں خدمت کرتا ہوں. بھئی یہ مجھے وراثت میں مجھے اللہ نے دی, یہ میرا کارنامہ نہیں. اب کوئی کہے جی چودھری صاحب کس طرح لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, یہ گاڑیاں کس طرح ہیں, بھئی یہ میرا نہیں, یہ اللہ چلا رہے ہیں. میرا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا. مجھے میرے والد دادا سے یہی ملا تھا وراثت میں. نواز شریف بزنس مین فیملی تھی, ان کا لیونگ سٹائل, رہنے سہنے کا سٹائل بزنس مینوں کا تھا. آپ نے ان کو, آپ یا تو ان کی سیاسی پوری ہسٹری پڑھیں, وہ کتنی دفعہ منتخب ہوئے, کتنی دفعہ وہ رسوا کر کے نکالے گئے. انہوں نے ان کے دور میں پاکستان میں کون کون سے میگا پروجیکٹ بنے, پھر اس میگا پروجیکٹ میں ثابت کریں کہ انہوں نے فلاں پروجیکٹ سے یہ کک بیک لی, انہوں نے فلاں جگہ پہ یہ کرپشن کی. رہی بات کہ آپ وہ جو فلائٹوں کا حساب دے دیں, میرے بھائی کوئی ہم یورپ میں جلا وطن جب ہو کے گئے ہیں, ہم نے وہاں ایسٹ بنائے ہیں, اب ہم سے کوئی حساب مانگے ہم دے سکتے ہیں؟ کوئی بھی پاکستان کا شخص نہیں, دنیا کا کوئی شہری جس طرح کا آپ ایسٹ بہان ٹو مین کا حساب مانگتے تو وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. مجھے عمران خان کے بنی گالا کی منی ٹریل بتا دیں, مجھے عمران خان کو صادق امین وہ متنازع جج صاحبان دے کے گئے ہیں فیصلہ جو جوڈیشلی کی تاریخ میں سب سے متنازع شخص ہے. عمران خان کا گھر جس طرح ریگولائز کیا گیا ہے, مجھے بنی گالا میں 400 سال سے رہنے والے لوگوں کے بارے میں بتا دے. میں یقین جانیے کہ میرا وہ دل دکھتا ہے جب میں عمران خان جیسے شخص کو لوگ اپنا آئیڈیل یا اپنا رہنما سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کرکٹ لائف سے اسے اسٹڈی کریں, کرکٹ لائف سے لے کر آج تک دنیا کا سب سے عیاش ترین شخص یہ ہے, دنیا کی سب سے زیادہ عیاشی اس نے کی. اس کے پر اتنے گھنونے الزام ہیں جو پاکستان کی سیاست میں کبھی کسی سیاستدان پر نہیں تھے. میں حیران ہوتا ہوں کہ آج آپ کے بچے اس کو ہیرو مانتے ہیں. جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں کردار ادا کیا, جس شخص نے ایٹم بم کی بنیاد رکھی, جس نے موٹرویوں کے جال بچھائے, یا آپ ان کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں, آپ ان پہ الزامات لگاتے ہیں. خدا را آج جو الزامات لگا رہے ہیں, کل آپ یہ سمجھیں کہ یاد رکھیں کہ اللہ کے بارگاہ ہی میں آپ نے حساب دینا. پھر اسی آڑ میں جو مدینہ منورہ میں واقعہ ہوا, یہ دل دہلا لینے والا واقعہ ہے. یقین کریں کہ جب میں مکہ میں تھا, جب میں نے یہ واقعہ سب خدا کی قسم میرا دل کرتا تھا کہ میں سیاست سے دستبردار ہو جاؤں, یا پھر میں ان لوگوں کے خلاف اسی طرح جنگ کروں جس طرح دوسرے قوموں نے مذہب کے لیے جنگ کی. وہ خدا را یہ ملک ہے, یہ مسجد نبوی پوری امت کے لیے اس سے افضل ترین کوئی مقام نہیں. وہاں آواز تو آواز رہ گئی, آپ نگاہ اونچی نہیں کر سکتے. وہاں تو آپ جاتے ہیں, آپ جھک کے جاتے ہیں, گر کے جاتے ہیں, اللہ سے معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں. آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس طرح ڈوبے ہوتے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کو کوئی ہاتھ تک نہ, آپ کو کوئی آواز تک نہ دے. آپ یقین جانیے جب محبت میں لوگ وہاں مجھے ملتے ہیں, تصویریں بنانے کے لیے بلاتے ہیں, خدا کی قسم میرا دل دکھتا ہے. میں کہتا ہوں یار میرے یہ بھائی کتنی کچھ میرے محبت کرتے ہیں, اللہ انہیں اس کا اجر دے. لیکن جہاں ہم آئے ہیں اس سے محبت والی کوئی دنیا میں کوئی کائنات میں اور کوئی چیز ہے؟ جب ہم یہاں آ گئے تو اس سے افضل ہمارے لیے اور کوئی جگہ نہیں. یار آپ نے تو اپنی سیاست کی نظر اس جگہ بھی کر دیا, آپ نے وہاں بھی بدتمیزی کا کلچر فروغ کر دیا, آپ نے تہذیب کو تباہ کر دیا, کلچر کو تباہ کر دیا. ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آپ نے اسٹیجوں پر لا کر ڈانس ناچ گانے, آپ نے کیا کلچر دیا ہے اس کو. اور گندا کلچر آپ دے دیں, بد تہذیبی آپ دے دیں, اور آپ دوسری جماعتوں کو آپ پھر نواز شریف جیسی شخصیت کو پر چور ڈاکو کہیں. خدا را
میری ان لوگوں سے گزارش پہلے 10 دن صرف نواز شریف کے ساتھ زندگی گزار کے دیکھیں, اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں کہ وہ شخصیت کیسی ہے. میں نے پھر کہا کہ میں کسی کی خوش آمد کا قائل نہیں ہوں, اللہ معاف فرمائے, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں. آپ میری ابتدا کی سیاسی زندگی دیکھیں, میں نے تو کبھی سیاسی اپنی زندگی میں کبھی کسی لیڈر کو رہنما نہیں کہا تھا اپنا. جب تک میں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ سفر نہیں کیا, ان کے ساتھ قریب سے نہیں انہیں دیکھا, میں ان کی ذات کو اس وقت تک قائل نہیں ہوا. یقین جانی کہ میں سمجھتا ہوں یہ قوم محروم ہو چکی ہے, اور آنے والے 20 سالوں میں بھی مجھے نواز شریف جیسا ایماندار, ایسا سچا انسان پاکستانی قوم کو شاید 20 سال بعد بھی نہ ملے. آپ دیکھیں کہ نہ اس نے ملک کا انفراسٹرکچر بنایا, بنے کو بھی تباہ کر دیا, اکانومی کو تباہ کر دیا, گورننس تباہ کر دی. بزدار جیسا نلائق وزیر اعلیٰ لگا کے پنجاب میں پنجاب کو تباہ و برباد کر دیا. کل تک وہ چودھری برادران کو ڈاکو کہتا تھا, آج کہتا ہے کہ وہ آج انہیں وزارت اعلیٰ شپ بھی دے رہا ہے, آج ان پہ بڑا وہ ایمان بھی کر رہا ہے. تو ہم کئی عرصے سے, دہائیوں سے یہ پوری دنیا کے سامنے یہ رو رہے تھے کہ یہ گجرات کے سیاسی وارث نہیں بلکہ گجرات کے قاتل اور ڈاکو ہیں. انہوں نے گجرات کی سیاست کو تباہ و برباد کر دیا. الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھ جیسے کمزور سے ان کے لیے کام لیا. میں نے کہا تھا جب میں نے سیاست شروع کی تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ انہیں انجام تک پہنچاؤں گا. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے کہا کہ اللہ نے اس سٹیج پہ لے کے انشاءاللہ اب ان کو میں ان کے انجام تک لے کے جانے والا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ عمران کے جو سپورٹر ہیں, عمران یہ کہتا تھا شیخ رشید کو میں چپڑاسی نہیں رکھوں گا, آج اس کا وزیر داخلہ اور سب سے اس کا قریبی ساتھی. وہ کہتا تھا پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, آج پرویز الہی پنجاب میں سب سے بڑا اس کا دستے بازو بنا ہے. تو مجھے یہ بتائیں عمران کے بارے میں کیا شخصیت ہے کہ آپ عمران سے پاکستان کی ترقی اور آپ پاکستان کی بہتری کے طلبگار ہیں, جس نے آپ 4 سالوں میں معیشت کو تباہ و برباد کر دیا, چلتے پھرتے پاکستان کو تباہ کر دیا, اور 4 سالوں میں ایک ہی نہ لوٹ کے پچھلے لوٹ کے. بھائی ہم یہ نہیں کم سے کم کہیں گے, ہم آپ کے میگا کرپشن سکینڈلوں کو انشاءاللہ بے نقاب کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ مسلم لیگ نون نے ماضی میں بھی ڈیلیور کیا ہے, 1.5 سال اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ 1.5 سال میں بھی پاکستان کو ڈیلیور کرے گی. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان آپ سوچ نہیں سکتے, آپ کے سری لنکا کے قریب بدترین حالات ہیں اکانومی کے, آپ اندر سے تباہ ہو چکے ہیں. پھر میں نے کہا کہ اسمبلی میں جو آئین کو انہوں نے پامال کیا ہے, جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے, اس کی ہسٹری آپ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, کہیں نہیں ملے گی. پنجاب کی اسمبلی میں جو کچھ پرویز الہی نے کیا, یہ رونا ہم روتے تھے کہ گجرات میں یہ الیکشن کبھی بھی عوام کے ووٹوں سے نہیں جیتے, چھین کے ووٹ جیتے تھے. اب بھی دیکھیں 18 میں بھی پی ٹی آئی کو ختم کر کے چودھریوں کو ون سائیڈڈ الیکشن جتوایا گیا ہے, وہ ووٹ عوام کے ووٹوں سے نہیں جیتے. لیکن اب ان کا چہرہ پنجاب اسمبلی میں بے نقاب ہوا. آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں جس طرح غنڈہ گردی کر رہے تھے, تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ اس گجرات میں کس لیول کی غنڈہ گردی کر رہے تھے. اور آخر میں کہتے ہیں مجھے امریکہ نے نکالا. مجھے یہ بتائیں امریکہ کو کون سی آپ سے تکلیف تھی؟ آپ کوئی پاکستان کو کوئی بہت بڑی سپر پاور بنانے جا رہے تھے. آپ نے پاکستان کو کون سے ایسے ڈیفینس سسٹم دے دی ہے, اکانومی بوسٹ دے دی ہے کہ امریکہ آپ سے خوفزدہ ہو گیا ہے. وہ خدا را سیدھی بات یہ ہے کہ آپ نے ٹرمپ کی حمایت کی, وہاں ڈیموکریٹ سسٹم آیا, وہ آپ کو پسند نہیں کرتا. آپ ریکویسٹ بھیج رہے ہیں کہ آپ انہیں کہ جو بائیڈن آپ کو فون کرے, وہ آپ کو فون نہیں کرا. انڈین پرائم منسٹر کو آپ نے ریکویسٹیں بھیجی کہ وہ آپ کو کال کرے, اس نے آپ کو کال نہیں کی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ کن کا لایا ہوا ہے, یہ کن کا پٹھو ہے, ان سے بات کریں, اس سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے انہیں. تو یہ میں ان تمام اپنے ساتھیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں, خدا را آپ جس کے بھی ووٹر ہے, میں کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا نظریہ بدلیں, آپ اپنی جماعت بدلیں, آپ اپنی جماعت کو ووٹ دیں جسے لائک کرتے ہیں, لیکن بدتمیزی والا کلچر لے کے نہ آئیں. یہ کھا جائے گا, میں آپ کو بتا, آپ کو بھی کھا جائے گا, اس ملک کو بھی, اور آپ کی جنریشنوں کو بھی کھا جائے گا. الزامات, انتقام سے قومیں اور ملک ترقی نہیں کرتے. یاد رکھیں امن ہی ترقی کی نشانی ہے. آپ کی کام, آپ کی ورکنگ ہی آنے والے نسلوں کا احساسہ ہیں. اگر آپ اس راستے پہ چلیں گے تو ہم قوم بھی بن جائیں گے, ملک بھی بن جائیں گے. اور جس کسی پہ آپ الزام لگاتے ہیں, عوام سے بڑا احتساب کوئی نہیں کر سکتا. جس دن اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن کی بنیاد رکھ دی گئی, ادارے نیوٹرل ہو گئے, ہر ادارہ اپنی ڈومین میں کام کرنے لگا, تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کو کسی کو
پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ خود ہی بہت عوام سے بڑا احتساب کا جج کوئی نہیں. عوام 5 سالوں کے بعد جماعت کا بھی شخصیت کا بھی احتساب کر دیتے ہیں، اور وہ آپ کی سیاست کو بھی فنا فی اللہ کر دیتے ہیں. اگر آپ ڈلیور کرتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، آپ ورکنگ کرتے ہیں، تو آپ آنے والی نسلوں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں. یہ میرا موقف ہے کہ خدا را میں ان تمام بھائیوں سے، پاکستانیوں سے جو دیار غیر میں بستے ہیں، اس ملک میں بستے ہیں، کیونکہ ہم بھی دیار غیر میں ہیں، ہم نے بھی جلا وطنیاں کاٹی ہیں، ہم نے بھی معاشرہ کے بدترین دور دیکھے ہیں، لیکن خدا را ظلم نہ کریں اپنے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ. اپنی سوچ کو مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا. الزامات لگانے سے پہلے جائزہ لیں، پرکھیں، سیاسی نظام کو پڑھیں، اور اگر آپ جماعتوں پہ الزام لگاتے ہیں تو اس سے پہلے پھر ڈکٹیٹروں پہ الزام لگائیں. بیسیکلی جنہوں نے پاکستان کو چلنے نہیں دیا، آئین کو تباہ کیا ہے، آپ کے عدالتی نظام، آپ کے بار بار تمام اداروں کو روندا ہے، آپ ان کا تو نام نہیں لیتے. اور سیاسی جماعتیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ اس ملک کو ڈلیور کیا، اس ملک میں آج جتنے بھی میگا پروجیکٹ ہیں، آج اس کی جتنی بھی سالمیت، اس کا دفاع قائم ہوا ہے، بھائی خدا را وہ کسی ادارے کی وجہ سے نہیں، پارلیمنٹ اور سیاسی نظام کی وجہ سے ہوا ہے. اس کی قدر و قیمت کریں. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ عمران نواز شریف کی شخصیت کے سامنے عمران کا نام لینا بھی میں کم از کم اپنی ذات کے اعتبار سے تو گناہ سمجھتا ہوں، کہ ایک ایسے شخص کو جس کا کوئی کردار نہیں، جو نالائق اور نااہل ہے، اسے کم از کم اہل حکمران کے ساتھ نہ جوڑا جائے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. یہ تھے ہمارے ساتھ موجود چودھری عابد رضا کوٹلہ. بہت ناظرین سے زبردست قسم کی سیاسی بصیرت سے بھرپور باتیں ہوئی. عوام نے، اہل علاقہ نے، کوٹلہ کی عوام نے پہلے بھی ووٹ کی صورت میں ان کو عزتوں سے نوازا ہے. آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ کس قدر اب گورنمنٹ میں ہے اور کس قدر عوام کے لیے اور زیادہ آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. اور مہنگائی جو 3.5 سال سے سب سے بڑا ایشو جو ہے گزشتہ گورنمنٹ کا یہ مسئلہ تھا، اس کو کس حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.